آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازیہ سلطانہ ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ، جس کا عنوان ہے ماحولیات اور خواتین، اور اس کی رائٹر ہے ڈاکٹر نازنین سعادت۔ اس وقت ہمارا قدرتی ماحول، ہماری زمین اور اس کے وسائل شدید خطرات کی زد میں ہے۔ اس کا اصل سبب ترقی کی دوڑ اور زیادہ سے زیادہ پرتعیش زندگی کی ہوس ہے۔ بڑھتی ہوئی صنعت کاری، آمد و رفت کے بڑھتے ہوئے ذرائع اور شہر کاری، اربنائزیشن، یہ تمام جدید تہذیب و تمدن کی نشانیاں ہیں۔ یہ اور اس جیسے کئی عوامل مل کر ماحول کو آلودہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جنگلات کی صفائی، ایندھن، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، دنیا کے مختلف خطوں میں آئے دن ہو رہی جنگوں میں استعمال مہلک بارود فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ لکڑی، کوئلہ، پیٹرول، گیس کا استعمال فی زمانہ بطور ایندھن ہوتا ہے۔ 20% فضائی آلودگی کی ذمہ دار فیکٹریاں ہیں، جن سے انتہائی مہلک گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے۔ اپنی ان ترقیوں کے ذریعے ہم زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں، جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی صنعت کاری اور پرتعیش زندگی کی قیمت ہم گلوبل وارمنگ کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں صدی کے 6 گرم ترین سال ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اگر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اسی طرح ہوتا رہا تو اگلے 20 سالوں میں زمین کا درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے۔ ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹرز میں استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن گیس اور کارخانوں سے نکلنے والے نائٹروجن کے مرکبات کرۂ ارض کی حفاظتی پرت اوزون میں چھید پیدا کر رہے ہیں۔ صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک پانی اگر نایاب نہ سہی تو کمیاب ضرور ہو گیا ہے۔ فیکٹریوں کا فضلہ، گھریلو فضلہ اور اس قسم کی کئی گندگیاں ندیوں اور نالوں ہی میں ڈالی جاتی ہیں، جس کی بنا پر استعمال کا پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہر سال اموات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو مختلف پیڑ پودوں، درختوں کے ذریعے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جنگلات جہاں زمین میں پانی کو روکے رکھتے ہیں، وہیں مختلف اقسام کے جانوروں کی پناہ گاہیں بھی ہیں۔ ان جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان جانوروں کی کئی اقسام ناپید ہو گئی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر دن تقریباً 150 سے 200 انواع ناپید ہو رہی ہیں۔ 2000 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سیکنڈ میں 1 ایکڑ جنگل کا صفایا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی خرابی کی وجہ سے انسانوں کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، طرح طرح کے بیکٹیریا اور وائرس نمو پا رہے ہیں، مختلف بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں، نفسیاتی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ دور جدید کی کئی مہلک بیماریوں بلکہ حالیہ وبا کی تباہ کاریوں کا تعلق بھی ماحولیاتی بحران سے ہے۔ اگر ماحولیاتی بحران کی صورتحال پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم ایک ایسی دنیا دے کر جائیں گے جس کی ہوا، پانی، غذا سب کچھ زہر آلود ہوگی، اور جہاں صحت مند انسان بھی صحت بخش سانس کے لیے کووڈ کے مریض کی طرح تڑپنے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے۔ ماحولیاتی بحران اور پرتعیش زندگی۔ اس بحران کا اصل سبب پرتعیش زندگی ہے۔ جدید تہذیب کی ایک بڑی خرابی فضول خرچی اور قدرتی وسائل کے استعمال میں بے دردی کا رویہ ہے۔ بڑی کمپنیاں خود کو نفع پہنچانے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو پرتعیش بنانے کے لیے عوام میں بے پناہ خرچ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرتعیش سامان استعمال کرنے کا مزاج عام کرتی ہیں۔ وہ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کے خریدار بنیں۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ جنون ہمارے ملک میں بھی بے انتہا بڑھ گیا ہے۔ بارونق شاپنگ مالوں کی کثرت، خریداروں کو لبھانے کے نت نئے طریقوں اور ٹی وی اشتہارات کے ذریعے مصنوعات کے حصول کے شوق نے اس جنون کو نئی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ خریداری محض ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی نہیں رہی، بلکہ ایک شوق بن گئی ہے۔ بازار جانا اور خریداری کرنا دلچسپ تفریح قرار پایا اور خریداری زندگی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ اب آن لائن خریداری کی سہولت نے تو
بچوں بڑوں سب کے اندر فضول خریداری کا جنون پیدا کر دیا ہے۔ ایک ایک گھر میں کئی کئی گاڑیاں، بچوں کے ہاتھوں میں جدید ترین ماڈل کے سیل فون، ہمہ اقسام کی قالینیں اور صوفے، باتھ رومز میں دسیوں طرح کے صابن، شیمپو، لوشن اور کریم، یہ سب اسی صارفیت پسند تہذیب کی علامتیں ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شہروں میں متوسط درجے کا ایک خاندان جس کی ماہانہ آمدنی 80,000 روپے ہے، اوسطاً 2,000 روپیہ باتھ روم اور ڈریسنگ ٹیبل پر خرچ کرتا ہے۔ 2,000 روپے ماہانہ دیہاتوں میں اکثر خاندانوں کی جملہ آمدنی ہوتی ہے۔ ان اشیاء کی خریداری اور فضول خرچی کی وجہ سے قدرتی وسائل کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں قدرتی وسائل کی ایسی لوٹ مچی کہ حالیہ 2-3 نسلوں نے قدرتی وسائل کا جتنا تصرف کیا وہ 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں سینکڑوں نسلوں کے تصرف سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا کے تمام لوگ ایک عام امریکی کے مساوی معیار زندگی اختیار کرنا چاہیں تو زمین کی طرح کے 25 سیارے اور ان کے وسائل بھی اس کے لیے ناکافی ہوں گے۔ ماحولیاتی تحفظ اور اسلام نے بہت پہلے ایسی ہدایات دی ہیں جن کی پیروی ماحول کے تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے۔ یہ ہدایات آج بھی ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے انسان کی یہ حیثیت بتائی ہے کہ وہ دنیا کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے احکام نافذ کرے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنی ملکیت کے ایک حصے میں اس لیے تصرف دیا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے اور امانت کے سلسلے میں وہ خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کائنات میں حد درجہ توازن قائم فرمایا ہے۔ والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کو اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مشکات۔ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اس کے کنبے کے حق میں بہتر ہو۔ مخلوقات میں انسان کے علاوہ چرند پرند، نباتات، سب کچھ شامل ہے۔ قرآن مجید میں سب کو اللہ کی مخلوقات قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے فرمانبردار ہیں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا اور ان پر ظلم سے گریز کرنا بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسے ایسے رویوں کی مزاحمت کرنی چاہیے جس سے خلق اللہ کو تکلیف ہوتی ہو اور ان کا حق زندگی چھینا جاتا ہو۔ خدا کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے قدرتی وسائل کا تحفظ اور ان کی پاسبانی اور زندگی کی اعلیٰ قدروں کا فروغ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس محاذ پر بھی پیش قدمی میں ناکام ہیں بلکہ دیندار گھرانے بھی مذکورہ لعنتوں کے شکار ہیں، اور ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نادانستہ طور پر اس لائف سٹائل کے ذریعے کن قوتوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صارفیت، فضول خرچی، اشیاء پرستی، طبقاتیت، سود، ماحولیاتی بحران اور عیش پسندی وغیرہ جیسی نحوستوں سے عبارت جدید مغربی لائف سٹائل کے مقابلے میں سادگی، جفاکشی، فطرت سے ہم آہنگی، انسان دوستی، اصول پسندی اور سخاوت وغیرہ جیسی قدروں سے عبارت اسلامی لائف سٹائل کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ تحریکیں چلائیں۔ ملیشیا، سنگاپور، نائجیریا اور ایران وغیرہ ممالک میں مسلم خواتین کی ایسی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ خواتین کیا کریں؟ طرز زندگی یا لائف سٹائل پر، گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں پر اکثر خاندانوں میں خواتین ہی کا کنٹرول ہوتا ہے۔ خریدی جانے والی اشیاء کا انتخاب بھی اکثر خواتین ہی کا حق ہوتا ہے۔ معیار زندگی کے پیمانے بھی وہی طے کرتی ہیں۔ مردوں کو بھی اکثر زیادہ سے زیادہ خریدنے اور گھر میں زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنے کی ترغیب خواتین ہی دیتی ہیں۔ بچوں کا ذہن، ان کی ترجیحات اور ان کے شوق بھی انہی کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر خواتین اسلامی نقطۂ نظر کو سمجھ لیں
تو خود بخود سارا معاشرہ اسے پسند بھی کرے گا اور اختیار بھی کرے گا۔ اس ذیل میں ہم ایک مصنف کے درج ذیل مشورے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ماحولیاتی مسائل پر خواتین کے اندر بیداری لائی جائے، انہیں ماحول کی خرابی اور اس کے اثرات سے واقف کرایا جائے اور بتایا جائے کہ ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ مسلمان خواتین پرتعیش مادہ پرست طرز زندگی سے بیزار ہو جائیں اور اسلام کی تعلیم کے مطابق سادہ زندگی کو اختیار کریں۔ نمبر 2، بے لگام خریداری اور حیثیت سے زیادہ خریداری کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جدید تہذیب کا نعرہ یہ ہے کہ buy what you do not need with the money that you do not have to please those whom you do not like۔ اگر ہم دولت مند ہوں تب بھی ہم ماحول کا خیال رکھیں، دنیا کے غریبوں کا خیال کریں اور اپنی ضرورتوں کو محدود رکھنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اور ہوس میں فرق کیا جائے۔ ضرورت ہو تو قیمتی سے قیمتی شے استعمال کی جائے، لیکن محض اپنی بڑائی کے لیے یا برانڈ کے نشے میں خریدی کے شوق سے گریز کریں۔ نمبر 3، جو چیز گھر پر بن سکتی ہے گھر پر بنائی جائے، کچن گارڈننگ کو فروغ دیا جائے، گھریلو کرافٹ کی حوصلہ افزائی کی جائے، بڑے شاپنگ مالوں کے مقابلے میں پڑوس کی چھوٹی دکانوں کو ترجیح دی جائے۔ کسی شے کو خریدتے ہوئے شے کی کوالٹی کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اسے خرید کر ہم کسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کی خرید سے ہمارے ملک اور ملت کی معیشت اور فطری وسائل کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ نمبر 4، گھر کی اشیاء کی بھرپور حفاظت کی جائے۔ اگر آپ دولت مند ہوں تب بھی ایک چھوٹی سی چیز کا نقصان ماحولیات کا نقصان ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں حساس رہیں۔ جو اشیاء پرانی ہو جائیں، چاہے وہ مصنوعات ہوں، کپڑے ہوں یا کوئی اور شے، انہیں نہ تو کچرے کی ٹوکری میں پھینکیں اور نہ گھر میں غیر مستعمل پڑی رہنے دیں، یا تو اسے ردی میں فروخت کر دیں یا کسی غریب کو استعمال کے لیے دے دیں۔ نمبر 5، اس بات کو شدت سے یقینی بنایا جائے کہ پکا ہوا کھانا کسی صورت نہ تو سڑے اور نہ ضائع ہو۔ اول تو یہ احتیاط کی جائے کہ کھانا کم بنے، اگر برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم ہو جائے تو کم کھانا دینی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ اگر بچ ہی جائے اور دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑی سی زحمت اٹھا کر کسی غریب کو دے آئے۔ آخری صورت میں کم سے کم یہ کوشش ہو کہ کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تو کوئی جانور ہی کھانا استعمال کر لے۔ ہوٹل میں کھاتے ہوئے بچا ہوا کھانا پیک کر لیا جائے۔ مغربی دنیا میں تو یہ رجحان عام ہی ہے، ہندوستان کی اچھی ہوٹلوں میں بھی اب بچا ہوا کھانا ساتھ لے لینا معیوب نہیں رہا۔ تھوڑی سی کوشش سے چھوٹی اور کمتر درجے کے ہوٹلوں میں بھی یہ رجحان فروغ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، جدید دور میں ماحول، صحت اور دولت کے نقصان کا ایک بڑا ذریعہ گاڑیاں ہیں۔ گاڑیوں کے استعمال میں احتیاط بھی اسلامی تہذیب کا ایک جز ہونا چاہیے۔ چھوٹے فاصلے پیدل طے کیے جائیں، مسجد کو پیدل جانا افضل ہے، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ یہ تعلیمات اس ذیل میں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہیں۔ جہاں ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہو وہاں 2 گاڑیاں استعمال نہ کی جائیں۔ جہاں پبلک ٹرانسپورٹ آسان اور سہولت بخش بھی ہو اور وقت بھی ضائع نہ ہو رہا ہو وہاں اپنی گاڑی استعمال کرنا محض ٹریفک کے مسائل میں اضافہ کرنا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تحفوں کے لین دین کی ہمت افزائی فرمائی ہے، لیکن ہمارے دور میں تحفے بھی صارفیت پسند کلچر کے فروغ کا ذریعہ بن گئے ہیں اور گھروں میں غیر ضروری اشیاء کی بہتات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور خوشبو کے تحفے پسند تھے۔ تحفوں کے لین دین میں اگر اس نبوی پسند کا لحاظ رکھا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے دوست کی ضرورت کا اندازہ ہو تو ایسا تحفہ دیا جائے جو اس کی واقعی ضرورت ہو، ورنہ خوشبو کا تحفہ سنت کی تعمیل بھی ہوگی اور اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ یہ استعمال بھی ہوگی۔ اس طرح کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کا تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس فہرست میں ایک اور اچھا اضافہ کتاب کا تحفہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا تحفہ ملتا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو تو خواہ اسے بیکار رکھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس تحفے کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے یا کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، کچرے کے معاملے میں احتیاط، پلاسٹک اور پولیتھین کے استعمال میں احتیاط، پانی کے استعمال میں احتیاط اور ایندھن کے استعمال میں احتیاط کے ذریعے ہم اپنے ماحول کے تحفظ میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنی ہو یا استعمال کرنی ہو تو جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جیب پر کتنا بوجھ ڈال رہی ہے، اس طرح یہ بھی ضرور دیکھیں کہ یہ ہمارے ماحول پر کتنا بوجھ ڈال رہی ہے۔
نمبر 9، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہمارا گھر، کھانے پینے کا ماحول، جسم، کپڑے اور سب سے اہم ہمارے گھر کے اطراف کا علاقہ، ہماری سراؤنڈنگز نہایت پاک صاف رہے۔ یہ اسلامی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی شناخت گندگی سے وابستہ ہوتی جا رہی ہے۔ گندے محلے مسلمانوں کے محلے سمجھے جاتے ہیں۔ مسجد کے طہارت خانے بھی تمام تر سہولتوں کے باوجود بدبودار ہوتے ہیں۔ کچرا پھینکنے میں ہم ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے۔ یہ صورتحال بھی مسلم خواتین ہی کی توجہ سے بدل سکتی ہے۔ روڈ پر اور نالیوں میں کچرا پھینکنا گناہ ہی نہیں، ظلم ہے۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کی معافی اور بخشش کا امکان بہت کم ہے۔ یہ موجودہ انسانوں ہی کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی حق تلفی ہے۔ یہی معاملہ پانی کو آلودہ کرنے، دھوئیں کے اخراج، ڈرینیج میں ٹھوس چیزیں بہا دینے، روڈ پر تھوکنے اور ناک سنکنے، روڈ پر بچوں کو رفع حاجت کرانے اور اس قبیل کی دیگر گندی حرکتوں کا ہے۔ نمبر 11، ہم اپنے بچوں کے مزاج میں بھی انسانیت دوستی، جفاکشی، ماحولیات دوستی، قناعت و توکل جیسی اعلیٰ قدروں کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے خوب پڑھیں اور خوب کمائیں، لیکن تعیشات کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی اعلیٰ قدروں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ ہم انہیں بہت زیادہ اور غیر ضروری اشیاء کے استعمال کا عادی نہ بنائیں۔ ان کے اندر نت نئے کھلونوں، کپڑوں اور اشیاء کی خرید کے شوق کے بجائے اچھی کتابوں اور رسالوں کو خریدنے کا شوق پیدا کریں۔ مہم جوئی، سفر اور دنیا دیکھنے کا شوق پیدا کریں۔ غریبوں کی مدد اور مہمانوں کی خدمت کا شوق پیدا کریں۔ یہ جستجو پیدا کریں کہ وہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیں، صلاحیتوں کا ارتقاء اور ان کے اظہار پر پیسہ خرچ کریں۔ یہ شوق رکھنے والے بچے ہی بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیتوں سے آراستہ ہوں گے، ورنہ مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ معیشت کے کند دماغ غلام تو ہمارا معاشرہ تیار کر ہی رہا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔